اسی طرح روزہ فرض ہونے کی ایک شرط ہے کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم اور مسافر، مقیم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر میں ہو، اور مسافر وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے کم از کم 80-90 کلومیٹر سے زیادہ دور ہو، وہ سفر کر رہا ہو یا وہ کہیں رکا ہوا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہاں پر 14 دنوں سے کم رکوں گا، تو وہ شخص شریعت کی نظر میں مسافر ہے۔ ایسے شخص پر اس وقت روزہ رکھنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسافر روزہ رکھ لے کہ میں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے لوگ روزے سے ہیں، روزے کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کا روزہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن مسافر کو اللہ نے، شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ابھی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، آپ آرام سے کھائیں پئیں، آرام سے سفر پورا کریں، بعد میں آپ ان روزوں کی قضا کر لیجئے گا۔ اسی طرح سے وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر میں بہت زیادہ بیمار پڑ جاؤں گا، تو ایسے مریض کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رخصت دی ہے کہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھو، بلکہ بعد میں جب تم صحیح ہو جانا، تندرست ہو جانا، تو پھر اپنے روزوں کی قضا کر لینا۔ تو روزہ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو۔ چنانچہ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت یا وہ عورت جو حمل سے ہو، اگر حمل والی عورت کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے حمل کو نقصان ہوگا، یا کوئی ڈاکٹر اسے کہہ دے یا کوئی تجربہ کار عورت اسے بتا دے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہارے حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایسی عورت کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے، اور وہ بھی بیمار کے حکم میں ہے، وہ ابھی روزہ نہ رکھے رمضان میں، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اسے ڈر ہے، یا اسے کسی تجربہ کار عورت نے بتا دیا، یا اسے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارا دودھ سوکھ جائے گا، یا تمہارے بچے کی صحت پر اثر پڑ جائے گا، یا تمہاری خود کی صحت خراب ہو جائے گی، تو پھر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا لے، بعد میں وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ ان بوڑھوں کا یا ان مریضوں کا مسئلہ ہے کہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ایسے مریض ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور پھر یہ یقین بھی ہے کہ اب یہ ان کا مرض ایسا دائمی مرض ہے کہ یہ اس مرض سے شفا یاب بھی نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی شخص بستر مرگ پہ ہے، موت کے بستر پر ہے، اور اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اب 2-3 مہینے کا مہمان ہے، یا کوئی ایسا بوڑھا جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہو اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور اس کے بارے میں یہ بھی یقین ہے کہ یہ بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت انتہائی مشکل کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی بہت تکلیف اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ پاتے ہیں، ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں، یہ لوگ فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو وہ بیمار جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ اب اپنی بیماری سے اٹھ نہیں سکتا، تو ایسا بیمار روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔